السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز کے اندر آج ہمارا جو ہے لیسن نمبر 17، سبق نمبر 17۔ ویوز جو آگے جتنے بھی لیسن چل رہے ہیں بہت امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کے حامل والے لیسن ہیں، ان کے اوپر خوب پریکٹس کیا کریں، اور جو ان کے رولز ہیں ان کو رولز کو لازمی یاد کیا کریں۔ جو رولز ہیں، جو ڈیفینیشنز دی ہوتی ہیں، جو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ رولز آپ یاد کریں گے تو آپ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی وہ چیز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ یہ رول آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام کرنا ہے، یہاں پہ اخفاء کرنا ہے، یہاں پہ غنّے کے ساتھ کرنا ہے، غنّے کے بغیر کرنا ہے۔ مطلب جو بھی رول سارے آئیں گے وہ رولز آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آگے آج ہمارا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 17 ہے، بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں، وہ آپ سنیے دھیان سے، توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو ادغام کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ادغام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، نون ساکن اور تنوین آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جس نون کے اوپر جزم ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون، یہ 6 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مخفف ہے یرملون، یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں آپ نے ادغام کرنا ہے۔ اس ادغام کی بھی 2 قسمیں آگے، ٹھیک ہے۔ اگین سن لیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد پہلی قسم جو ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں جو آپ نے ادغام کرنا ہے وہ غنّے کے ساتھ کرنا ہے، اور اسے ادغام ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا رول ہے۔ یہ رول آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، دونوں ڈیفرنٹ ہیں وہی 6 حروف کا مخفف ہے، لیکن وہ 4 حروف اوپر والے جو ہوں گے یا میم واو نون وہ آ جائیں گے تو آپ نے غنّے کے ساتھ ادغام کرنا ہے، اور لام اور را آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں غنّے کے بغیر ادغام کرنا ہے، اور اسے ادغام تام کہتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ آگے، میم ساکن کے بعد، میم ساکن مطلب جس میم کے اوپر جزم ہو، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو ویورز اس میں بھی ایک قاعدہ ہمارے پاس آتا ہے کہ میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ یہ مثال دی ہوئی ہے انہوں نے، آگے آپ کے دیکھ لیں اس کو۔ میم سے نون من، ہا پیش میم ہم، من ہم، میم زبر الف ما، من ہم ما، من ہم ما، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہجوں کا طریقہ کچھ بتایا ہوا ہے، نون ساکن کے ادغام کے ہجے، نون ساکن کے ادغام کے ہجے دیکھ لیں، ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ میم زبر یا میں، یا زبر یا، میں یا، قاف پیش واو کو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف کون سا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، وہ جو پہلا قاعدہ ہے ہمارے پاس یا میم واو نون والا، تو یہاں پہ ادغام کریں گے غنّے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ رہا ہے تنوین کے ادغام کے ہجے، پہلے ہم نے نون ساکن کے کیے تھے، اب تنوین کے کریں گے۔ تو جیسے آگے اس کی مثال دی ہوئی، جیسے میم زبر الف ما، لام دو زبر واو لوں، ما لوں، واو زبر وا، ما لوں وا، واو زبر وا، ما لوں وا وا، لام زبر لا، دال دو زبر دوں، ما لوں وا ولدن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس آگے اس کے تنوین کے ہجے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ رہے ہیں میم ساکن کے ادغام کے ہجے کس طرح ہوں گے، میم ساکن کے ادغام کے، وہ ہے آپ کے سامنے مثال اوپر بھی میں دے چکا ہوں، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میم سے نون مین، ہا پیش میم ہم، من ہم، میم زبر الف ما، من ہم ما،
یہ ویورز آپ کے سامنے کچھ میں نے رولز آپ کو بتائے ہیں ادغام سے ریلیٹڈ، بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے۔ ہم اس میں اکثر لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، جہاں پہ ادغام کرنا ہے غنّے کے ساتھ وہاں پہ ادغام نہیں کرتے، اور جہاں پہ نہیں کرنا ہوتا وہاں پہ ادغام کر دیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے ویورز کے ہم ان رولز کو ذہن میں رکھیں، جو آپ کو 2 رول میں نے بتائے ہیں ادغام کے، کہ حروف یرملون، ٹھیک ہے، وہ 6 حروف ہیں۔ جب یا میم واو نون آ جائے گا تو آپ نے غنّے کے ساتھ کرنا ہے، جب لام اور را آ جائے گا تو وہاں پہ آپ نے غنّے کے بغیر کرنا ہے۔ اور غنّہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو خیشوم ناک کے بانسے کے اندر، ناک کے اندر لے کے جانا اور ایک الف کے برابر اس کو کرنا۔ آگے ویورز آگے ہمارے پاس مشق اس کی پریکٹس کرتے ہیں، انشاءاللہ اور چیزیں بھی آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ آگے یہ نیکسٹ لیفٹ پیج جو ہے آپ کے پاس اس کی مشق ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو سن لیجئے گا۔ میم زبر یا، میں، یا زبر یا، میں یا، قاف لام کل، میں یا کل، میم سے واو میوں، واو زبر الف وا، میوں وا، لام دو زے لن، میوں والن، میم سے میم میم، میم زبر الف ما، میم ما، لام دو زے لن، میم مالن، میم سے نون من، نون سے نی، من نی، نون سے عین نع، من نع، میم زبر ما، تا دو زیر تین، من نعمتن۔ یہ آپ کے سامنے پہلے ہی لائن تھی، اب آگے ویورز بار بار اس چیز کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ لام اور را آئے گا وہاں پہ آپ نے غنّے کے بغیر پڑھنا۔ ابھی ہمارے پاس اگلی لائن میں جو لائن ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لام کے ساتھ اور را کے ساتھ بھی مثالیں آ رہی ہیں ہمارے پاس۔ حمزہ زبر لام ال، لام زبر یا لئی، اللی، سین زبر سا، اللیسا، یہاں پہ ہم نے غنّہ جو کرنا ہے وہ ادغام جو کرنا ہے ہم نے غنّے کے بغیر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم سے را، میر را زبر با رب، میر رب با زبر بی، میر ربی، کاف زبر کا، میر ربی کا۔ اس کے بعد آگے عجبا یہدی، مالا وولدا، قمرا منیرا، عذابا نکرا، مالا لبدا، أخذة رابية، أخذة رابية، يومئذ يوم نوح وعاد، كتاب مبين، شيء نكر، بأخ لكم، ثمرة رزقا، سحر يؤثر، عذاب واسب، سحر مبين، طلع نديد، نفس لنفس، غفور رحیم۔ یہ آپ کے سامنے ویورز لیسن تھا، اس میں آپ اس کو سورٹ آؤٹ کر لیجئے گا، اس میں سیپریٹ کیجئے گا، نشان بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنے طور پہ، جو قاعدہ اگر آپ کوشش کریں اس قاعدے کو پرچیز کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جہاں پہ آپ ادغام کے ساتھ غنّہ کرنا ہے، جہاں پہ ادغام کے بغیر غنّہ کرنا ہے، کہاں پہ یہ سارے رولز آپ فوکس کیجئے گا انشاءاللہ۔ اور آگے ہدایت نمبر 1 میں انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے کہ کنوان، سنوان، الدنیا، اور اس کے بعد بنیان میں نون ساکن کا واو اور یا میں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی رول آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بلکہ نون پر صرف اظہار ہوگا، یہ قاعدہ یہ بھی آپ یہ چند حروف ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم متحرک کی مثالیں ہیں، لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، میم زبر الف ما، لکم ما، کم من، لہم مشوا، علیہم ماذا، لہم مقامع، منہم معرۃ، لہم مغفرۃ، علیہم مطر۔ اس کے بعد ہدایت نمبر 2 ہے نون ساکن اور مشدد پر وقف کرتے وقت غنّہ بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ویورز ہمارے پاس جو لیسن نمبر 17 تھا یہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔